کہ جن کے پاس زندگی گزارنے کا خود کوئی اسٹائل نہیں ہے، خود کوئی طرز نہیں ہے، کوئی تہذیب و ثقافت نہیں ہے، وہ چاہے جیسی زندگی ہو، چاہے اعتقاد عقیدے سے متعلق زندگی ہو، عمل سے متعلق زندگی ہو، چاہے ان کی گھریلو زندگی ہو، چاہے ازدواجی زندگی ہو، یہ ان کے یہاں بے ہنگم طور پر اور الٹپ انداز میں گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی، آپ نے حضرت عائشہ سے اتنی کم عمر میں شادی کیوں کی۔ میں ان کا جواب دینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف تعصب کی زبان بولتے ہیں، وہ صرف دشمنی کی زبان بولتے ہیں، وہ صرف حسد کی زبان بولتے ہیں، وہ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کو دیکھتے ہیں، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے مثال زندگی گزاری ہے اس زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ ان کا کام صرف آبجیکشن کرنا ہے، آبجیکشن فور آبجیکشن، اعتراض برائے اعتراض، یہ ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی اس قسم کی بات آتی ہے، یا ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ نبی نے ایسا کیوں کیا، وہ تو نبی تھے، ان کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ سب سے پہلی بات، آپ جانتے ہیں کہ نبی کا کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی نبوت پر ہمارا اور آپ کا یقین ہے، آپ کی رسالت کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے کسی بھی سچے اور صحیح واقعے سے کسی بھی طرح کی انگشت نمائی اس پر کریں یا انگلی اٹھائیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ اختیار نہیں، اس لیے کہ نبی کا ہر کام، نبی کا ہر قدم، نبی کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نبی بولتا بھی ہے اللہ کے حکم سے، نبی کرتا بھی ہے اللہ کے حکم سے۔ نبی کے سامنے صحابہ کچھ کرتے ہیں اور آپ نہیں روکتے تو وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری بات کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت سے پہلے شادی کی، نبوت سے پہلے شادی کی 25 سال کی عمر میں۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عرب کی بڑی مشہور خاتون تھیں اور بڑی کامیاب تجارت کرنے والی خاتون تھیں، مالدار خاتون تھیں، لیکن ان کی عمر آپ سے 15 سال زیادہ تھی۔ ان کی عمر آپ سے 15 سال زیادہ تھی۔ آپ خوبصورت بھی تھے، آپ ایماندار بھی تھے، آپ کی ایمانداری ہی کی وجہ سے اماں خدیجہ نے آپ کو شادی سے پہلے اپنی تجارت کے لیے بھیجا تھا۔ ایماندار بھی تھے، آپ سچے بھی تھے، آپ امانت دار بھی تھے، صادق اور امین کا لقب مکہ والوں نے دیا تھا۔ آپ خوبرو نوجوان تھے، خوبصورت تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو نبی بنانا تھا۔ اس کے بعد آپ چاہتے تو عرب کی حسین ترین دوشیزہ سے، جس کی عمر آپ سے 5 سال 10 سال چھوٹی ہوتی، آپ شادی کر سکتے تھے، لیکن کیا مجبوری تھی؟ جانتے ہیں مجبوری کچھ نہیں تھی، بس نبی کو نبی بننا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو نبوت و رسالت سے نوازا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کس خاتون سے توفیق ملے گی شادی کرنے کی، تو وہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے کس قدر کامیاب ہوگی۔ ہم اماں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی خدمتیں، اماں خدیجہ کی خدمتیں اسلام کے تئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جس قدر ہیں کہ آپ ان کے رہتے ہوئے کبھی دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں، آپ نے دوسری شادی کا نہیں سوچا۔ خدمتیں اتنی تھیں کہ بعد تک آپ ان کو یاد کرتے تھے، خدمتیں اتنی تھیں کہ آپ ان کی سہیلیوں تک کو ہدایہ اور تحائف بھیجا کرتے تھے۔ یہ اماں خدیجہ کا مقام تھا۔ 15 سال بڑی تھی۔ 15 سال بڑی خاتون سے جو آدمی عیاش ہوگا، جو عیش و آرام کرنا چاہے گا، جس کے جنسی خواہشات اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ اماں عائشہ کی کم عمری پر میں شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو آپ سوچئے کہ وہ آدمی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے کیوں شادی کرے گا؟
کیوں کرے گا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع ہی سے آپ کا ہر عمل دنیا والوں کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ مکہ والوں نے کتنی دشمنیاں کی، کتنے اعتراضات کیے، پورے جزیرہ عرب کے لوگوں نے، چاہے یہودیوں کا قبیلہ ہو، چاہے عیسائیوں کا قبیلہ ہو، چاہے عرب کے اور دوسرے قبیلے ہوں جو آپ کے قبیلے سے الگ ہو، کسی نے کبھی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اور آپ کی کسی بیوی سے متعلق کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ انہوں نے آپ کی زندگی کو ٹٹولا تھا، انہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا تھا، کس قدر پاکیزہ زندگی تھی، کس قدر مقدس زندگی تھی، کس قدر صاف شفاف زندگی تھی، کس قدر صاف ستھری زندگی تھی۔ اس لیے انہوں نے کبھی یہ آبجیکشن نہیں کیا کہ محمد اگر اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو 9 سال کی عمر میں عائشہ سے شادی کیوں کر لی؟ کبھی یہ آبجیکشن نہیں کیا، کسی نے آبجیکشن نہیں کیا۔ ان کے باپ نے بھی یہ نہیں کہا ابو بکر نے کہ اللہ کے رسول ابھی تو ان کی عمر کم ہے، کیوں آپ شادی کرنے کے لیے تیار؟ نہیں۔ دوسرے کسی قبیلے کے کسی سردار نے یا کسی بھی شخص نے نہیں آبجیکشن کیا، یہ بھی آبجیکشن نہیں کیا کہ 11 بیویوں سے آپ نے شادیاں کیوں کی۔ آج وہ لوگ آبجیکشن کرتے ہیں جو نبی کی سیرت سے ناواقف ہیں، جو نبی کی سیرت پڑھتے نہیں کہ کیوں شادی کی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15 سال بڑی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے شادی ہوئی اور 15 سال کے بعد نبوت ملی، 15 سال کے بعد، اور پھر 10 سال نبوت کے بعد وہ آپ کی زوجیت میں رہی۔ 25 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کے ساتھ رہے، کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ یعنی آپ کی عمر 50 سال ہوئی تھی جب اماں خدیجہ کا انتقال ہوا، 50 سال۔ اس کے بعد پھر حضرت سودا بنت زمعہ جن کے شوہر تھے سکران بن عمرو، جو ان کے چچیرے بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بوڑھی خاتون تھیں، ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی 51 سال کی عمر میں، 51 سال کی عمر میں، وہ بھی بوڑھی خاتون۔ آپ تصور کیجئے، آبجیکشن کر دینا کسی پر بڑا آسان ہے، کسی پر اعتراض کر دینا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اس کو پرکھنا، اس کی زندگی میں جھانک کر دیکھنا، اس کے کیے جانے والے کاموں کے فوائد کو دیکھنا، یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ حضرت اماں سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی خاتون تھیں، ان کی شادی ان کے چچیرے بھائی سکران بن عمرو سے تھی، وہ انتقال کر گئے، بیوہ ہو گئیں، اکیلی تھیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگہبانی اور دیکھ ریکھ کے لیے ان سے شادی کر لی۔ یہ ایک حضرت سودا کے ساتھ ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 54 سال کی عمر میں شادی کی، 54 سال کی عمر میں شادی کی۔ 54 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے پہلے بھی آپ کے دوست تھے، اور نبوت کے بعد تو اتنے قریبی دوست ہو گئے کہ ہجرت میں ساتھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا نام لیا۔ ہجرت جیسے مشکل سفر میں ابوبکر کا انتخاب ہوا، صرف ابوبکر کو ساتھ جانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان کا انتخاب ہوا کہ عبداللہ بن عمر جائیں گے، بکری چرائیں گے، اور بکری چرا کر رات میں اندھیرے میں آ کر غار ثور میں ان کو دودھ پلائیں گے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ یہاں سے گھر سے کچھ تو کھانا پینا لے کر جائیں گی۔ یہ سارا انتخاب اللہ تعالیٰ کا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں جب چلچلاتی دوپہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع سے گئے اور کہا کہ اب اجازت آ گئی ہے ہجرت کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ علی صحبہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا میں بھی ساتھ چلوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آپ بھی ساتھ چلیں گے۔ تو ابو بکر کی خدمات کا بدلہ دینے کے لیے، خدمات کا دنیاوی طور پر بدلہ، اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے گا وہ تو دے گا ہی، ان کے احسانات کا احسان چکانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے شادی کی۔ ایک وہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی مرضی ہی سے ہر کام ہوتا ہے، نبی کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ پہلا سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر اور عربوں کا یہ قاعدہ تھا،
عربوں کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کسی گھرانے یا خاندان اور قبیلے سے ان کی شادی بیاہ کا معاملہ طے ہو جاتا تھا تو دشمنی ختم ہو جاتی تھی، دشمنی ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام نامی اس میں گرامی کے پر اس مسجد کا نام رکھا گیا، مسجد حفصہ بنت عمر۔ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر انتقال کر گئے بدر اور احد کے درمیان، دو لڑائیوں کے درمیان انتقال کر گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی شادی کی تاکہ عمر کا بھی مقام طے ہو جائے، عمر کا مقام بھی طے ہو۔ ابو بکر کا عمر کا مقام تو طے ہو گیا کہ ابو بکر سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اور پھر عمر کا مقام طے ہوا۔ حضرت عثمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری دو بیٹیاں دیں ان کی زوجیت میں، صرف اس لیے کہ عثمان کا مقام بھی طے ہو جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنی بیٹی کی شادی کی، حالانکہ وہ آپ کے چچیرے بھائی تھے، لیکن صرف اس لیے کہ ان کا مقام بھی طے ہو جائے۔ تو عربوں کا یہ رواج تھا کہ چاہے وہ سسرالی رشتہ ہو یا داماد کا رشتہ ہو، ان کا بہت فرق پڑتا تھا۔ آپ دیکھیں گے جب میں اور بیویوں کا تذکرہ کروں گا تو اس میں دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی ام حبیبہ۔ ان کے شوہر تھے عبید اللہ بن جحش، جو شروع میں ہجرت کر کے حبشہ گئے، اور حبشہ جانے کے بعد عبید اللہ بن جحش مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا، اور اس کے بعد وہ جب مذہب بدل لے شوہر تو آٹومیٹکلی نکاح ختم ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی نکاح ختم ہو گیا۔ وہ وہاں موجود تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جب خط لے کر بھیجا، دعوتی خط شاہ حبشہ کے نام، تو ساتھ میں یہ بھی کہلوا بھیجا کہ ام حبیبہ سے میرا نکاح کرا دیں۔ چنانچہ نجاشی ہی نے وہ نکاح کیا اپنی ولایت میں، اپنی نگرانی میں۔ بادشاہ وقت بھی ولی ہوتا ہے، اس سے پہلے نکاح والے معاملے میں آپ نے یہ سنا تھا، تو اس نے اپنی ولایت میں خود مہر دے کر کیا، مہر بھی خود ہی ادا کیا، اور اس نے شادی کی اور پھر ان کو وہاں سے بھیج دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کر لی تو ابو سفیان کی دشمنیاں دھیرے دھیرے کمزور ہو گئی، اور آخر میں چل کر فتح مکہ کے موقع سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے شادی کی، ان کا تعلق ابو جہل اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تھا۔ ام سلمہ سے شادی کے بعد ابو جہل تو بدر ہی میں قتل ہو گیا، لیکن خالد بن ولید کی اس کے بعد کوئی دشمنی اور کوئی فوجی مہم کی تاریخ نہیں ملتی۔ وہ ٹھنڈے پڑ گئے اور خود بخود راضی برضا ہو کر اور خوش آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ فرق پڑتا۔ حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ جو بنو مستلق کی خاتون تھیں، میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ حضرت جویریہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں آئی تھیں، ان کی کنیز تھیں، لوڈی تھیں، اور انہوں نے مکاتبہ کر لیا تھا، ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ اتنا کما کر یہ دے دیں گی تو پھر یہ آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت ادا کر کے ان سے آزاد کر کے شادی کر لی۔ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوئی تو خاندان بنی مستلق پورا ٹھنڈا پڑ گیا، ٹھنڈا پڑ گیا۔ ان کی طرف سے پھر کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس قدر بابرکت ثابت ہوئی کہ ان کے 100 گھرانے، خاندان بنو مستلق یعنی جویریہ بنت حارث کے خاندان کے 100 گھرانے صحابہ کے قبضے میں تھے، سب نے آزاد کر دیا کہ اب تو اللہ کے رسول کا سسرال وہاں ہو گیا، اب ان کو ہم غلام بنا کر کیسے رکھیں گے، غلام بنا کر کیسے رکھیں گے۔ یہ عربوں کا دستور تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقاصد سے شادیاں کی، ان مقاصد۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب جو بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، جب غزوہ بنی نذیر ہوا اور اس کے بعد وہ قبضے میں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد پھر غزوہ یہ بنو نذیر کی طرف سے، قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کی طرف سے کبھی کوئی فوجی مہم کی تیاری نہیں ہوئی، کوئی فوجی چڑھاؤ نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا مطلب تھا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شوہر تھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید کر دیے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بوڑھی تھی،
وہ 7-8 مہینے ہی آپ کی نکاح میں رہ پائیں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور 7-8 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 2 خاتون جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں، اماں خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑی ہی مسکینوں کی خبر گیری کرنے والی تھی، ام المساکین کہا گیا، ام المساکین ان کو کہا گیا، مسکینوں کی ماں، وہ 7-8 مہینے کے بعد وفات پا گئی۔ اسی طرح زینب بنت جہش کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ آپ کی پھوپھیزاد بہن تھیں، حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں آئیں، اس رواج کو توڑنے کے لیے کہ آزاد عورتیں، بڑے خاندان کی عورتیں غلام خاندان میں بیاہی نہیں جائیں گی۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کروایا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہونا تھا، سماج کے اس بندش کو بھی توڑنا تھا کہ متبنہ بیٹا، جس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں ہم، منہ بولا بیٹا کی طلاق یافتہ بیوی سے اس کا جو باپ بنا ہوا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ عربوں کے اس رواج کو توڑنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کی شادی اللہ تعالیٰ نے خود کی زوجنا کہا، وہ فخر کرتی تھیں دوسری امہات المومنین پر کہ میرا نکاح اور میری شادی تو اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی۔ مہر بھی اللہ کے رسول نے ان کی ادا نہیں کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا، مہر بھی دینے کا حکم نہیں ہوا۔ تو زینب بنت جہش سے اس لیے شادی کی، اس لیے اسی طرح سے حضرت میمونہ بنت حارث جو بیوہ تھیں ان سے شادی کی۔ تو یہ ساری شادیاں آپ دیکھ رہے ہیں کس وجہ سے؟ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، سب کی وجہ آپ نے پتہ پا لی۔ سب سے پہلی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نبی کا ہر قدم اٹھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ نے دیکھا کہ یہ عرب والوں سے، عرب کے مختلف خاندانوں سے، قبیلوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے، تاکہ اسلام کا کام آسان ہو جائے، نبی کا مشن بڑھنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، اس کے لیے آپ نے کی۔ اور تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں مختلف عمر کی عورتوں سے اس لیے کی کہ آپ کی وفات کے بعد بھی اس مشن کو آگے بڑھانے والا چاہیے۔ مردوں کے لیے تو اللہ کے رسول نے بہت سارے صحابہ تیار کیے، مردوں میں بہت سارے صحابہ تیار ہو گئے، عورتوں کو دینی مسائل کون بتائے گا؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم عمری میں شادی کرنے کا مقصد یہی تھا، اور سب سے آخر میں آپ ہی کا، حضرت عائشہ ہی کا انتقال ہوا ہے، سب سے آخر میں۔ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں، ساری امہات المومنین کا انتقال ہو گیا، اماں عائشہ زندہ تھی، سب سے آخر میں وفات ہوئی۔ اس وقت تک یعنی تقریباً 40-45 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اسلام میں۔ آپ کے بہت سارے شاگرد ہیں، مردوں میں بھی شاگرد ہیں، مرد بھی جا کر آپ سے فتویٰ پوچھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، عورتیں بھی پوچھتی تھیں۔ تو نبی کا ہر قدم اس ناحیے سے بھی ہوتا ہے کہ اس کا مشن آگے کیسے بڑھے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عمر کی بیواؤں سے، بوڑھیوں سے، عورتوں سے شادیاں کی تاکہ یہ نبی کے مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ اپنے ذہن میں ہمیشہ ہم لوگ رکھیں۔